یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1960 میں پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان اور نہرو وزیر اعظم انڈیا، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا اور دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ ٹریبیوٹری کہلاتے ہیں جس میں انڈس خود ہے، جہلم ہے، چناب ہے، یہ پاکستان کو دیے گئے۔ اس میں راوی، ستلج اور بیاس ہے، اس کے پانی پہ انڈیا کا حق تسلیم کیا گیا۔ 65 کی وار ہے، 71 کی وار ہے، کارگل وار ہے، اس کے علاوہ ہمارے 8 سے 9 بہت سیریس سٹینڈ آف ہوئے آپس میں، لیکن کبھی بھی سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ کوشچن نہیں ہوا۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ذات کاسٹ اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ انٹرسٹنگ ایشوز پر بات کریں گے کہ سندھ طاس معاہدے کی سسپینشن کا کیا فیوچر ہوگا، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے SCO اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ انسائٹس پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیے کا ڈاکٹر قادر بخش بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ مارور۔ یہ بتائیں سر کہ انٹرنیشنل جو کورٹ تھا اس میں کیا فیصلہ کیا گیا سندھ طاس حوالے سے؟ انفیکٹ یہ انٹرنیشنل، اس کو کہتے ہیں پرماننٹ آربیٹریشن کورٹ، یونائٹڈ نیشن کی ایک باڈی ہے، اور اس نے ابھی تازہ فیصلہ کیا ہے جس میں اس نے انڈیا کے اس قدم کی جس میں اس نے اس کو سسپینس کیا ہے، سسپینشن کی ہے اس کو اس نے انلافل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ ایکچولی کورٹ کے ڈیسیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے جسے انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی 8 سے 9 سال کی کاوشوں کے بعد 1960 میں پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان اور نہرو وزیر اعظم انڈیا، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا اور دنیا نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے وہ 6 دریا جو انڈیا سے ہو کے پاکستان میں آتے تھے، ان میں جو ویسٹرن ریور تھے جو کہ سندھ، انڈس ریور اور اس کے ٹریبیوٹری کہلاتے ہیں، جس میں انڈس خود ہے، جہلم ہے، چناب ہے، یہ پاکستان کو دیے گئے، اور جو ایسٹرن ریور ہیں جس میں راوی، ستلج اور بیاس ہے، اس کے پانی پہ انڈیا کا حق تسلیم کیا گیا۔ اور 1960 سے لے کر 3 جنگیں ہوئی ہماری، 65 کی وار ہے، 71 کی وار ہے، کارگل وار ہے، اس کے علاوہ ہمارے 8 سے 9 بہت سیریس سٹینڈ آف ہوئے آپس میں، لیکن کبھی بھی سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ کوشچن نہیں ہوا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے جس میں انڈیا نے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد 3-4 جو سٹیپ لیے، جن میں ایک سٹیپ تھا کہ جو ڈپلومیٹک ایچلانز ہیں دونوں کنٹریز کے، اس میں انڈیا نے ہمارے واپس کر دیے، ہم نے ان کے واپس کر دیے۔ دوسرا انہوں نے سسپینشن آف انڈس واٹر ٹریٹی کیا، جس میں مراد یہ تھا کہ وہ پاکستان میں پانی کو آنے سے روکے گا ان 3 دریاؤں کا۔ پاکستان نے اس کو انلافل ڈکلیئر کیا اسی وقت ہی۔ ہم نے پہلگام کی مذمت کی، لیکن اس قدم کو کیونکہ ہم نے کہا کہ انڈیا اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا کہ یونیلیٹری سسپینڈ کرے۔ کیوں اختیار نہیں رکھتا؟ اس کے 2 ایشو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آرٹیکل جو انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایشو ہوگا تو یہ بائی لیٹرل دونوں پارٹیاں بیٹھ کے طے کریں گی اور ان کی کنسنسس سے کوئی ماڈیفیکیشن ہوگی۔ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ ریسٹرکشن لگا دی ہے، کوئی انڈیویجول باڈی اپنے لیول پہ یونیلیٹرلی اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتی، سسپینڈ نہیں کر سکتی۔ سو دس از ون آف دی کلاس۔ دوسری کلاس یہ ہے کہ اس میں جو ڈسپیوٹ ایمرج ہوگا، اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کا میکنزم بھی اسی ٹریٹی میں گیون ہے، جس میں 3 ٹیئر پہ انہوں نے سیٹلمنٹ بتائی ہے کہ پہلا ایشو کا ایمرج ہوتا ہے تو دونوں ملکوں کے جو انڈس واٹر کمشنر ہیں، وہ انڈس کمشنر جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور اس ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ریزالو نہیں ہوتا تو یہ جو اس کا گارنٹر ہے اس ٹریٹی کا وہ ورلڈ بینک ہے، تو یہ ورلڈ بینک کو ریفر کیا جائے گا، اور ورلڈ بینک جو ہے کوئی نیوٹرل پرسن، نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کرے گا جو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رپورٹ دے گا۔ تیسرا ٹیئر جو ہے وہ یہی آربیٹریشن کونسل ہے، جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کونسل جسے پرماننٹ آربیٹریشن کونسل کہتے ہیں، یہ اس کو طے کرے گی۔ جب ہمیں بہت سی شکوک پیدا ہوئے اس کے کشن گنگا ڈیم اور رتل ڈیم کے اوپر، جو کہ یہ
ریور جہلم وغیرہ پہ بنا رہے تھے. تو ہم نے پہلے کوشش کی, ہمارے انڈس واٹر کمشنر نے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنے کی, جس پہ انڈیا نہیں مانا. تو پھر ہم نے یہ کیس ورلڈ بینک کو بھی لکھا, اور ساتھ ہی ہم نے لیٹر آن آربیٹریشن کونسل جو ہے اس کو بھی ہم نے یہ کیس سبمٹ کیا. آربیٹریشن کونسل نے جب اس کو انڈیا کو بلایا تو انڈیا نے وہاں جانے سے ریفیوز کر دیا. انڈیا نے کہا کہ آربیٹریشن کونسل کے یہ جوڈیشل ڈومین میں نہیں آتا اس وقت, نمبر 1, اس وجہ سے ہم اس پہ پیش ہی نہیں ہوں گے. جس کا فیصلہ اس آربیٹریشن کونسل نے 2023 کے جولائی میں, پرابلی 6 جولائی تھا, اس پہ ڈیسیجن دیا تھا کہ انڈیا کا یہ کلیم غلط ہے کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے. اٹ از ویری مچ ان آور جورسڈکشن, اور ہم اس کا ڈیسیجن کریں گے. نمبر 2, انڈیا اگر پیش نہیں ہوگا تو وہ بعد میں ہمارے فیصلے پہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں پیش نہیں ہوا تھا, اس کو ماننا پڑے گا. کیونکہ اس طرح کے ڈیسیجن بہت سارے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی دے چکی ہے, وہ خود بھی دے چکے تھے کہ کوئی پارٹی انکار نہیں کر سکتی کہ ہم پیش نہیں ہوں گے. اس حساب سے یہ واٹر کا جو ایشو ہے, ابھی ہم نے ایک درخواست اور دی تھی ان کو, جب یہ انہوں نے سسپینشن کی, اس پہ انہوں نے امیڈیٹ ایکشن لیا, ود ان 2 months ایکشن لیا, اور انہوں نے اگین جو ہمارا سٹینڈ تھا یا ورلڈ بینک کا سٹینڈ تھا کہ انڈیا یونیلیٹری اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا, وہی انہوں نے کہا. انہوں نے کہا انڈیا کے اختیار میں نہیں ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کا وہ جو ہندواتہ کا ایجنڈا ہے نا, وہ آپ کو ہر ملک کو, نیبر کنٹری کو کسی نہ کسی ایشو پہ آرم ٹویسٹنگ کرتا رہتا ہے, اور یہ ہمیں آرم ٹویسٹنگ ہے پاکستان کے لیے, اور تو کو مل نہیں تھا کچھ ان کو. یہ ہم نہیں ہے صرف, اگر آپ لیفٹ اور رائٹ دیکھیں نا انڈیا کے اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ ایشو ہے, اور اسپیشلی پانی کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے. مثلا ہم تو جو لوور ریپن اسٹیٹس ہیں نا, جو ڈاؤن اسٹریم میں رہ رہی ہیں, جو اپر اسٹریم میں جہاں سے پانی آ رہا ہے, وہ نیپال اور بھوٹان, انڈیا کے اندر پانی جاتا ہے, ان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے. بھوٹان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ ہماری آسام کی ریاست کو پانی آپ کے پاس آتا تھا, آپ نے کم کر دیا ہے. اس نے کہا ہم نے نہیں کیا. ابھی پھر ان کا 2 ایگریمنٹ چل رہے ہیں نیپال کے ساتھ, جو اگین لاسٹ سینچری کے مڈل میں کیے تھے انہوں نے. ایک کو کوشی ریور ایگریمنٹ کہتے ہیں, اور ایک کو پرابلی گندک ریور ہے. ان کا بھی شکایت ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے آرم ٹویسٹنگ کر کے ان کا دریا کا پانی بھی اپنے پاس زیادہ لے لیا. وہ شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کم مل رہا ہے, ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن جسٹیفل نہیں ہے, لیکن ان کو سن کوئی نہیں رہا. اس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ فرخا ڈیم پہ جب انہوں نے اپنے گنگا ریور پہ ڈیم بنایا تھا, بنگلہ دیش نے اعتراض کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم فرخا ڈیم سے آپ کو پانی دیں گے. ان کا 1996 میں ایک گنگا واٹر ٹریٹی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے ساتھ. اگلے سال اس کا 30 ایئر کے بعد ریویژن ہے. ابھی انڈیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ریوائز نہیں کریں گے, ہم پانی نہیں دیں گے بنگلہ دیش کو. سو یہ ہر ایک کنٹری جو نیبرنگ کنٹری ان کو پریس کرتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بیک گراؤنڈ انسائٹس تو بتا دیے, لیکن عرصہ دراز سے بھارت سنتاس معاہدے کو چیلنج کرتا آ رہا ہے. اب انٹرنیشنل کورٹ میں فیصلہ لیا گیا, کیا یہ پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک جیت ہے؟ 100%. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ جو تسلسل ہے نا ہماری ڈپلومیٹک وکٹریز کا, الحمدللہ وہ تھوڑا عرصہ پہلے مائی کنفلکٹ کے بعد شروع ہوئی, اس کے بعد تو لائن لگ گئی ہماری وکٹری کی. یہ اس میں سے ایک سٹیپ ہے. دیکھیں, ہم مائی کنفلکٹ میں بھی اگر چاہتے تو کشن گنگا ڈیم کو, رتل ڈیم کو, یا ان کے وہ بلاکٹ جو ہمارے پانی کو روکنے کے لیے کر رہے تھے, ہم ان کو اڑا سکتے تھے اپنے میزائل سے. اگر ہم S-400 کو ادھم پور پہ اڑا سکتے ہیں اپنے میزائل سے بغیر انڈیا کے اندر جائے ہوئے, تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیتے؟ ہم نہیں. ہم ایکچولی پاکستان ایک پیس لیونگ کنٹری ہے, وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پیسفل وے سے مسائل حل ہوں. ابھی بھی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ انٹر ہوں. ہمارے بلاول صاحب نے, ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ نہیں, اگر حل نہیں ہوگا تو ہماری یہ جنگ ہوگی, اور دنیا میں شاید پہلی جنگ ہوگی جو پانی پہ ہوگی, کیونکہ 24 کروڑ لوگوں کو آپ پانی سے سٹارٹ تو نہیں کر سکتے پوری ساؤتھ ایشیا. اور دوسری بات یہ کہ اگین انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا میں کلیئر گیون ہے کہ آپ خوراک کو یا پانی کو ایز اے ویپن آف وار استعمال نہیں کر سکتے. یہ ویپن آف وار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. مارلی یہ ڈاؤن ہے, ہم مارلی اپر لیول پہ ہیں. اور اگر انہوں نے حل نہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی ہماری گورنمنٹ کو سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے, یہی ڈیسیجن لے کر وہاں سے ڈیسیجن لے, اور نہ ہوا تو دین وی آر کیپیبل آف ریزالونگ دس ایشو ایٹ آور اون. ہاں وہ ہے نا, یہ اسی کے ڈیسیجن ہے. تو ورنہ ہم خود اپنے ہاتھ پہ لینے سے پہلے ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی آ کر اس کو پیس کو ریزالو کریں.
ڈاکٹر صاحب بات کریں گے SCO اجلاس کے حوالے سے جو چائنا میں ہوئی منسٹر جو میٹنگ ہوئی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھارت نے کیوں ایک معاہدہ سائن کرنے سے انکار کر دیا؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ اچھا ہے، یہ بھی ریسنٹ پچھلے ہفتے کا ایشو ہے. 25-26 جون کو SCO کی میٹنگ ہوئی، ڈیفینس منسٹرز. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کہلاتی ہے، اس کو SCO کہتے ہیں. یہ چائنا میں ہوئی تھی. ایک بیجنگ میں اجلاس ہوا تھا ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا، اور دوسرا جو ہے کانگجانگ میں ہوا تھا، وہ صدرن سٹی ہے اس میں ہوا تھا. ایکچولی یہ جو میٹنگ تھی یہ پریکرسر ہے جو سمٹ ہونی ہے آٹم میں. سربراہان جو مملکت ہیں ان کی میٹنگ ہونی ہے، سمٹ کہتے ہیں ہم اس کو. وہ آٹم میں خزاں کے مہینے میں ہونی ہے اسی سال چین میں. اس سے پہلے یہ میٹنگ ہونی تھی. ایکچولی اس میٹنگ میں جو ایڈریس کی جاتے ہیں ممبر کنٹریز، وہ الفابیٹک آرڈر پہ کیے کرتے ہیں. مثال طور پر انڈیا کا I پہلے آتا ہے، پاکستان کا P بعد میں آتا ہے. تو اس طریقے سے انڈین جو ڈیفینس منسٹر تھا راجناتھ صاحب، اس نے پہلے ایڈریس کیا. ہماری ایڈریس کی باری بعد میں آئی تو ہم نے بعد میں ایڈریس کیا. جب راجناتھ صاحب نے ایڈریس کیا تو انہوں نے پہلگام کے ٹیررسٹ ایشو کو ابھارا. یہاں میں بتاتے چلوں کہ SCO جب بنائی گئی تھی نا 1996 میں، اس وقت اس کا نام تھا شنگھائی 5. اس وقت 5 ممالک اس میں، 2 سینٹرل ایشین اسٹیٹ تھے، 3، اور ایک رشیا تھا اور ایک چائنا تھا. اب کوآپریشن 2005 سے ہوئی، کیونکہ اس میں وہ 5 نہیں رہے، اب 10 ملک بھی ہو گئے ہیں، اس لیے تو بڑھ گئی ہے، اس کو شوق ہے. تو اس کے جو بیسک ایجنڈا تھا یا جسے کہتے ہیں ان کے انڈر لائنگ آبجیکٹو تھے، وہ 3 تھے: ٹو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم، ٹو فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم یا جسے ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں. تھرڈ تھا ٹو فائٹ اگینسٹ سیپریٹزم، علیحدگی پسندگی. ان کے خلاف لڑنا تھا انہوں نے، کیونکہ ان دنوں رشین اسٹیٹس کے اندر یہ ایشو امرج ہو رہے تھے سینٹرل ایشیا میں، اور وہ تاریخیں چل رہی تھیں. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن بنی تھی. لیکن یاد رکھیں جب کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے، وہ ایجنڈا بھی وہ دیکھتی ہے کہ کسی ملک کے انٹرنل افیئر میں انہوں نے دخل نہیں دینا ہوتا. اگر کسی ملک کے انٹرنل افیئر میں کوئی باہر کے کوئی اور ملک اپنا انٹرفیئر کر رہے ہیں، تب ان کا ڈومین آتا ہے. جب راجناتھ صاحب نے یہاں ایڈریس کیا، ڈیفینس منسٹر انڈیا نے، تو اس نے پہلگام کا ایشو ریز کیا. اور اس میں اس نے کہا کہ پہلگام کے ایشو میں جو ہمیں فٹ پرنٹ یا ہمیں جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ جو حملے کرتی تھی وہ بھی اسی طرح کے کیا کرتی تھی. اور اس میں اس لیے کہ بیرونی ملک کی ہمیں لگتا ہے شک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کی تمام ممالک جو ہے ساتھ دیں. دیٹس آل. اس کے بعد ہمارے خواجہ آصف صاحب کی میٹنگ جب ہوا، یہاں بتاتے چلوں راجناتھ نے کسی ملک کا نام نہیں لیا اپنی تقریر میں کہ فلانا ملک ہے، نہ کسی ملک کے خلاف ثبوت پیش کیے ہیں، کیونکہ یہ اس میں 2.5 مہینے ہو گئے ہوا ہے. اور ان کی اپنی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے چند دن پہلے ان 4 بندوں کے تصویریں جن کو پہلے دن 22 اپریل کو شائع کی تھی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، لاسٹ ویک انہوں نے ودرا کر لیے کہ نہیں یہ 4 ٹیررسٹ نہیں ہیں. یعنی کہ 2.5 مہینے بعد ان کا الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہے کہ وہ وہی جن سے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے 0 پہ چلے گیا. They have no evidence against anyone. تو آپ کیسے کسی ملک کو ساورن اسٹیٹ کو انوالو کر سکتے ہیں؟ بہرحال اس نے نام نہیں لیا. خواجہ آصف صاحب کی باری آئی جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے اسرائیل ایران کا جو وار تھی اس میں اسرائیل کی مذمت کی. اس کے بعد سیز فائر کو سراہا. ساتھ ہی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہماری شنگھائی کوآپریشن کے ممالک کے درمیان کنیکٹیوٹی اور سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کا ایشو حل ہو جائے، ایران کے اندر پوسٹ سیز فائر ارینجمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے طے ہو جائے، اور افغانستان میں امن ہو جائے. اگر یہاں امن ہوگا تو ہماری سٹیبلٹی اور آپس کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. دوسرا اس نے کہا، جس میں اس نے کلیم کیا کہ ہم ٹیررزم جو ہے وہ واقعی ایک مینیس ہے جو مختلف ممالک کی سیکورٹی اور ساورنٹی کو تھریٹ کر رہا ہے. اور اس نے مثال دی اپنے بلوچستان کے اندر جو ٹیررزم کی سرحد تھی اس کے اوپر. اور اس میں اس نے بیان کیا کہ ہم نے تو یہاں پر ریڈ ہینڈڈ ایک انڈین سرونگ افسر کمانڈر کلبھوشن جادیو کو پکڑا تھا جو کہ را کا ایجنٹ تھا. اور اس نے اپنی کنفیشن سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ ہاں میں بلوچستان میں اور کراچی میں لوگوں کو ابھار کر انسٹیبلٹی کریٹ کر رہا تھا، میں ٹیررزم ایکٹیویٹی کروا رہا تھا تاکہ یہاں پر انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر ہو اور آپس میں یہ ڈیوائڈ ہو. دیٹ ہی کنفیسڈ اٹ.
اور اس کا وہ ڈوزیئر ہم یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں دے چکے ہیں, ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی دے چکے ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے ڈیسیجن میں یہ تو کہا کہ اس کو انڈین کونسلر کی رسائی دی جائے, لیکن ہم نے جو اس کے جرم کے اوپر اس کو سزائے موت دی تھی, اس کو انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ آئی سی جے جو ہے اس کو ریورٹ کرے. آئی سی جے نے اس کو نہیں ریورٹ کیا. تو میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, خواجہ آصف نے یہ جو ثبوت تھے یہ سامنے رکھے کہ ہمارے پاس ریڈ ہیڈڈ ان کا ایک سرونگ افسر اریسٹڈ ہے اس وقت, اور ساتھ ہی انہوں نے جو 2-3 مہینے پہلے جعفر ایکسپریس ایپیسوڈ ہوا تھا جس میں انوسنٹ سویلین جو ہے ان کی جان چلی گئی تھی, اس کا انڈیکیٹ کیا کہ ہمارے ہاں جو یہ انسیڈنٹ بعد میں لیک آؤٹ ہوا, لیکن جو انڈین چینل تھے وہ اس کو پہلے کا ہی ڈسپلے کر رہے تھے, اور بلکہ یہاں پر خوشی کا اظہار ہو رہا تھا. دیٹ اسپیکس آف جیسے یہ شامل ہوں. تو اس بات پہ اس نے ممبر ممالک سے کہا کہ بلوچستان کے امن کے لیے جتنے ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈ کریں کہ ہم اس ٹیررزم کو کرب کریں اور اس کو آپ کنڈم کریں. یہ بات ہو گئی. جب اس کے بعد ایڈریس کے بعد راج ناتھ صاحب نے, انڈین ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ مجھے بائک دیا جائے, میں دوبارہ جواب دیتا ہوں. یہاں پر جو ہوسٹ تھے چائنیز, انہوں نے کہا سوری, یا یہاں کا نام نہیں ہے کہ یہاں ہم ڈیبیٹنگ کلب بنا دیں, ایک بولے دوسرا جواب دے. یہاں ایک ٹائم تقریر ہوتی ہے, آپ کر چکے ہیں. اس کے بعد جب جوائنٹ کمیونیک بنایا گیا, اس پہ 10 میں سے 9 کنٹری نے ایگری کیا اس کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے, جو جعفر ایکسپریس کا ٹیررزم ہے, یہ باقی وہ ہے جس کو ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور اس پہ فٹ پرنٹس انڈیا کے ہیں. لیکن انہوں نے پہلگام کا انسیڈنٹ نہیں مینشن کیا. جب راج ناتھ صاحب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ پہلگام مینشن نہیں کیا, آئی ڈونٹ سائن. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو خود پہلگام میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کوئی ڈیزائن, آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیے. کیا ہم افسانے کے پیچھے لگ پڑے؟ آپ کا تو ایک افسانہ ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا انٹرنل سیکورٹی فیلئر ہے, اور انٹرنل سیکورٹی آپ کا اپنا ایشو, ہمارا نہیں ہے. بہرحال اس نے اس پہ سائن نہیں کیا. ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا, اور وہ کنٹروورسی انڈیا نے اس کو جو ہے وہ اپنے میڈیا پہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا, ہم نے اچھا کیا, یہ ہوا ہے. یہاں میں 2 چیزیں بتاتا چلوں. انڈیا کے جو ہندواتا ہے نا سو کالڈ بی جے پی کا, اس کے 4 بڑے آئیکن ہیں. ایک مودی ہے, ایک یہ راجناتھ صاحب ہے, ایک امیت شاہ ہے ان کا انٹیریئر منسٹر, اور ان کا ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول ہے. اجیت دوول, راجناتھ دونوں ادھر سے موجود تھے, اور دونوں دے فیل ٹو کنونس دی ورلڈ اباؤٹ دیئر آرگومنٹ. لیکن آگے کیا ہوا, اب ہو کیا رہا ہے, بیسیکلی جو میری اسمپشن ہے نا, انڈیا چاہتا ہے کہ چائنا فیل ہو. یہ جو ایس سی او ہے اس کے اندر انڈیا 2017 میں شامل ہوا, وہ بھی روس نے شامل کرایا اس کو, چائنا نہیں شامل کرنا چاہتا تھا. اب یہ جو ایس سی او ہے یہ گلوبل ساؤتھ کی آرگنائزیشن ہے, اور گلوبل ساؤتھ کا جو لیڈر ہے اس وقت وہ چائنا ہے, انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے وہ. جبکہ گلوبل نارتھ کا لیڈر جو ہے جس میں ویسٹ شامل ہے اور اس کا امریکہ ہے. انڈیا کوشش یہ کر رہا ہے ڈبل ایجنٹ بن کر گلوبل ساؤتھ کی آرگنائزیشن کو فیل کرنے کے لیے, تاکہ امریکہ کو اپیز کر سکے, اس کو اپیز کر کے چائنا کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیں صرف یہ نہیں ہے, میرا کیوں آرگومنٹ ہے, اس لیے کہ برکس اگلے ہفتے پھر ان کی بھی سمٹ ہو رہی ہے برازیل میں. برکس بھی گلوبل ساؤتھ کی اکنامک آرگنائزیشن ہے. برکس بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن جو ورلڈ میں ہے وہ ہو جائے. دے آر اسٹرگلنگ فار اٹ, اور ان میں جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اس پہ انڈیا اپنے ساتھ 2-4 کو ملا کر کریٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے بھی یہی ہوگا. برکس کو یہ وہاں پر بھی یہ فیل کرنے کی کوشش کرے گا, اور یہ اس کی اسٹرگل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے تھوڑے دن رہ گئے, ہو سکتا ہے چائنا ایسی آرگنائزیشن کو مطلب کہ ریڈنڈنٹ کر دے. وجہ یہ ہے ان کے اندر کوئی انسٹرومنٹ نہیں رکھا ہوا کہ کسی ملک کو کیسے نکالنا ہے. وہ ملک خود چھوڑنا چاہے تو چھوڑ جائے, نکال نہیں سکتے, تو اس لیے چائنا انڈیا کو نکال نہیں سکتا. اب ہوگا کہ اب مجھے شک ہے کہ چائنا ابھی نئی آرگنائزیشن بنانا لگ جائے گا ساؤتھ کی, جس میں انڈیا یا ایون رشیا بھی نہ ہو, کیونکہ ان کے آپس میں کنائمنس ہوتی ہے سینس میں. ہاں مجھے شک ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں لاسٹ ویک میں اس نے ایک ہانگ کانگ میں پہلے سمٹ کی جس پہ سگنیچر ہوا ہے, وہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف میڈیشن. اس آرگنائزیشن میں 80 ممالک جو تھے, 80 کنٹریز, ان کے ریپرزینٹیٹو ہائر لیول کے ڈگنیٹریز آئے ہیں, جس میں 30 کنٹری نے سائن کیا. ہم نے بھی سائن کیا ایز اے فاؤنڈنگ ممبر. اس میں انڈیا کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا تھا, میں رشیا بھی انوائٹڈ نہیں تھا.
اس طریقے سینٹرل ایشیا میں ایک دو معاہدے کی ہیں چائنا نے، جس میں سینٹرل ایشیا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، ٹرین کے پٹی کے بچھانے کے حوالے سے ہیں، اس میں بھی رشیا کو انوالو نہیں کیا. سو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سٹیج آ رہی ہے جس پہ انڈیا کو یہ پش آؤٹ کریں گے، کیونکہ انڈیا ادروائز اپنی ریلیونس کھو چکا ہے. انڈیا کی ریلیونس تھی صرف ورلڈ کے اندر کہ ایز اے چائنا کا کاؤنٹر ویٹ. اگر وہ پاکستان کا کاؤنٹر ویٹ نہیں بن سکا تو چائنا کا کاؤنٹر ویٹ کیا بننا ہے؟ اب دنیا اس کو ساؤتھ ایشیا کے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے بجائے پاکستان کو کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نیٹ سٹیبلائزر ہے اس ایریا کا، نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا بلکہ اس کا بھی، مڈل ایسٹ کا بھی. تو یہ جو سینیریو ہے اس کے حساب سے میں لگتا ہے کہ پاکستان اگین از آن دی ڈپلومیٹک وکٹری اسٹینڈ اور انڈیا از لوزنگ اگین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تھاٹ فل انسائٹس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے، یہیں پہ ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.